أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ ہود کو نازل کیا تھا، جس میں اکثر حضرات انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو اور ان کی قوموں کے حالات کو ذکر کیا تھا. اس پوری صورت کے اندر بھی تقریباً اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا. یہ پہلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو اللہ نے انتہائی تفصیل اور ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. ورنہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک واقعہ جو ضرورت کا سمجھا گیا اس کو بیان کر دیا، جس کے اندر لوگوں کے لیے حکمت نصیحت کی بات جتنے واقعے کے اندر بس اتنا ذکر کر دیا. پورا تفصیل سے اللہ رب العزت نے واقعات کو ذکر نہیں کیا ہے. امت محمدیہ کے لیے جتنا حصہ عبرت کے لیے ہو سکتا
سکتا تھا، فائدے کے لیے ہو سکتا تھا، اتنا ہی ذکر کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ تنہا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قصہ ہے، اس کو اللہ نے اس سورہ یوسف کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے اندر صرف 4 آیتیں ایسی ہیں جو مکی نہیں ہیں، ورنہ تو پوری صورت مکی ہے۔ مکے کے زمانے کے اندر یہ واقعہ، یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ پورا واقعہ تفصیل سے کیوں ذکر کیا گیا ہے، کس لیے اس کو ذکر کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے اور اس قصے کی عجیب بات یہ ہے کہ اور انبیاء کے واقعے تو اللہ نے الگ الگ کئی مرتبہ ذکر کیے ہیں، کسی کا مکرر سہکرر ذکر کیا ہے، لیکن قصہ یوسف کو پورے قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ ذکر کیا ہے جو سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اس کو تفصیل سے اللہ رب العزت نے کیوں ذکر کیا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی واقعات کو برائے واقعہ ذکر کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اتنی تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کیوں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے لوگوں نے نہ جانے کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں جو ایسی ہیں کہ جن کا تعلق واقعے سے ہے ہی نہیں ہے۔ بہت مشہور کتاب داستان یوسف مسلمان گھروں کے اندر خوب پڑھی جاتی ہے، اس کا بہت سارا حصہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ جتنا قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وہ، یا جتنا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، بس اتنا حصہ صحیح ہے، باقی لوگوں نے مرچ مسالہ لگا کر کے اس کے اندر اپنی طرف سے کمی زیادتی کر کے ایسی ایک داستان بنا ڈالی کہ لوگ بس اس میں ہی کھو جاتے ہیں، اس کو ذہن سے نکال کر از اول تا آخر جو اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں بس اس واقعے کو ذہن کے اندر رکھیے، وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف حکمتیں، من جملہ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مضمون نگاری ایک عظیم ترین فن ہے۔ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کوئی عبارت اگر لکھنی ہے، کوئی مضمون اگر لکھنا ہے تو اس کو کس سلیقے سے سنوار کر کے لکھنا ہے، کہاں پر کون سا لفظ موضوع ہوگا، کہاں پر نہیں ہوگا، کتنی بات مفید ہوگی، کتنی مفید نہیں ہوگی، یہ ایک مکمل فن ہوا کرتا ہے، علیحدہ سے باقاعدہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ تو مضمون نگاری قرآن کریم جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، کوئی اس کے اوپر انگلی رکھ دے ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، کسی کے سامنے زانوئے تلمذ کو اختیار نہیں کیا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعے کو ذکر کیا ہے اس کے اندر تمام مضمون نگاری کے اصول آ جاتے ہیں جو قرآن مقدس کے اندر یہاں ذکر کیا ہے۔
یعنی ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی مضمون انتہائی مختصر نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آوے، معمہ بن جائے، چیستہ بن جائے، اتنا مختصر کلام کہ سامنے والے کے پلے ہی نہ پڑے کہ اس نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے، اور نہ ہی کلام اور مضمون اتنا لمبا اور اتنا طویل ہو جائے کہ آدمی پڑھتا پڑھتا اکتا جائے، سنتا سنتا اکتا جائے، اس کے یہ پلے نہ پڑے کہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہاں ختم ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں، بس سامنے واہ واہی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کہاں ابتدا ہوئی ہے اور کہاں اختتام ہو رہا ہے، مضمون کا اصل روح منا کیا ہے، اصل اس کی بنیاد کیا ہے، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ تو اتنا لمبا مضمون بھی نہیں ہونا چاہیے اور انتہائی مختصر اور شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے سامنے والا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس مضمون نگاری کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل کیا اور اس کے اندر تفصیل سے، ترتیب سے، ایسے ہی سلیقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ جب آپ سنتے جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کس ترتیب سے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ پوری سورت کو تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کیا کہ ایک موقع پر یہود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں، کیسے آپ کو رسول مان لیں، پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ملک شام کو چھوڑ کر کے مصر کو کیوں اختیار کر لیا تھا، مصر کے اندر آپ کیوں آ کر کے رہنے لگے تھے، جبکہ ملک شام تو اچھا علاقہ ہے، اسے چھوڑ کر کے یہاں کیوں آئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، جب تک آپ ہمیں تفصیل سے نہیں بتائیں گے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تورات کو نہیں جانتے ہیں، انجیل کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، اور یوسف کا، یعقوب کا واقعہ ہماری کتاب تورات کے اندر ہے، تو ہم یہ آزمائیں گے کہ آیا یہ سچا نبی ہے یا سچا نبی نہیں ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ آزمائش کے ذریعے سے امتحان لینا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کو نازل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان یہودیوں کو اس تفصیل کے ساتھ میں بتلا دیا کہ خود وہ حیرت کے اندر رہ گئے، انگشت بدندہ ہو گئے کہ جیسے تفصیل تورات کے اندر ہے ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور بہت ساری وہ باتیں جو تورات کے اندر نہیں تھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورت کے اندر ذکر کر کے ان کو بتلا دیا۔ لیکن جن لوگوں کی طبیعت کے اندر کجروی لکھی ہوتی ہے، جن کی ذہنیت کے اندر خباثت بھری ہوتی ہے، جن کی سوچ پہلے سے ٹیڑھی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس سورت نے سارے واقعے کو ذکر کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تمام کے تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، یا تمام کے تمام صحابہ اور مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی کبھی متکلم اور مخاطب کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتی ہیں،
کبھی محب اور محبوب کے درمیان کے اندر پیار کی باتیں ہوا کرتی ہیں، دوسرے کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ اگر دو آپس کے اندر محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو کچھ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ کسی تیسرے کو بھنک بھی نہیں لگتی ہے، وہ تمام سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کی جو باتیں کی ہیں وہ حروف مقطعات کے اندر ہے۔ اس لیے تمام کا اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے معنی کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں ایسے حروف آئیں وہاں کہہ دینا چاہیے اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، امت بھی اس سے محروم نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو پڑھ لیا تو اللہ نے ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، قرآن کریم کہتا ہے کتاب واضح کی یہ نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں۔ کتاب مبین سے مراد قرآن کریم کہ اس کے اندر ہر انسان کی ہر سوچ کے مطابق تمام کے تمام مسائل ہیں۔ کوئی حلال کو جاننا چاہے، حرام کو جاننا چاہے، مشتبہات کو جاننا چاہے، شعبۂ زندگی کے کسی بھی حصے کے لیے وہ اس کے اندر اپنائیت پانا چاہے، وہ تمام کی تمام چیز قرآن کریم کے اندر ملے گی۔ آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر ہے، آپ مزدوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اصول قرآن کریم کے اندر ہیں۔ آپ کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی نقصان دہ ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس لیے کتاب مبین اس کو قرار دیا کہ یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو نازل کیا قرآن عربی زبان کے اندر، کس لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وہی یہود آئے تھے جو عرب کے اندر رہ رہے تھے، عربی زبان سے واقف تھے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عربی زبان کو جانتے ہو، ہم قصہ یوسف کو عربی زبان کے اندر نازل کر رہے ہیں، تم سمجھ لو۔ اس لیے کہ آپ اردو جانتے ہیں، اگر اردو کے اندر کوئی بات سمجھائی جائے تو ایک دم سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جو انگلش داں ہیں، انگلش کو جاننے والے ہیں، انگریزی کے اندر ان سے گفتگو کی جائے تو ایک دم سمجھ جائیں گے۔ ایسے ہی عربی جاننے والے تھے یہ لوگ، قرآن کریم کے اس واقعے کو عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ تم عربی زبان سے ایک دم سمجھ لو کہ یہ محمد کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ تم نے جو یوسف کے واقعے کو معلوم کیا ہے، تم عربی جانتے ہو، یہ بھی جانتے ہو کہ محمد نے کسی سے نہ لکھنا پڑھنا سیکھا ہے، اپنی کتاب کو دیکھتے جانا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس کو ملاتے چلے جانا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس واسطے تاکہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم میں سے ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ اب سے پہلے آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یوسف کہاں رہنے والے تھے، یوسف کا کیا قصہ ہے، یوسف کا کیا واقعہ ہے۔ یہ مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب سے پہلے آپ انجان تھے، نابلد تھے، ناواقف تھے، کوئی قصہ نہیں جانتے تھے، ہم آپ کے سامنے عمدہ طریقے سے سلیقے سے بیان کر رہے ہیں۔
اب کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابو جان میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ واقعہ اپنے والد محترم سے ذکر کیا تو ابو جان نے یہ کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ مت بتا دینا، جو آپ نے خواب دیکھا ہے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے خلاف مکر کو اختیار کر لیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، چونکہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں خواب سے شروع کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے۔ یہاں چند باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، اس سے کیا مراد ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان سے 11 کوكبا، جو ستارے ہیں وہ ان کے بھائی، اور چاند اور سورج سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں، ماں اور باپ ہیں۔ کچھ حضرات نے یہاں یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اس وقت کے اندر حضرت یوسف کی والدہ حیات ہی نہیں تھی، تو پھر یہاں چاند اور سورج کے اندر ماں اور باپ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ جو انتقال کر چکا ہے وہ کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد میں حضرت یوسف کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا، اپنی سالی سے نکاح کر لیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ بھی ماں کے درجے کے اندر ہوتی ہے، اور اگر وہ باپ کے نکاح کے اندر آ جائے تو حقیقتاً ہی ماں بن جاتی ہے، اس لیے کہ جو باپ کی بیوی ہے یقیناً وہ ماں ہے۔ اس لیے یہاں اعتراض کرنا درست نہیں ہے، واقعتاً یہی ہے۔ تو اس سے وہ خالہ ماں مراد ہے جو اس وقت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر تھی، ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دوسری بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے، خواب کیا چیز ہے، کس کو خواب کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت سے اکثر لوگ ناواقف اور غافل ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ خواب کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان نیند کی حالت کے اندر، حالت بے ہوشی اور حالت غفلت کے اندر اس ظاہری بدن سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر وہ قوت خیالیہ کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو اس راستے سے اس کو کچھ صورتیں، کچھ شکلیں، کچھ واقعات دکھائی دیتی ہیں، اس کا نام خواب ہے۔ جب تک انسان اسی جسم کے اندر رہتا ہے، بیدار رہتا ہے، اس کو یہ شکل نظر نہیں آتی ہے۔ نیند آ گئی ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، دنیا سے غافل ہو گیا ہے، اب اسے کچھ پتہ نہیں ہے، اس وقت کے اندر قوت خیالیہ کے اندر جو مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں وہ اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اس چیز کا نام خواب ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث النفس، تسویل شیطانی اور الہامات یا مبشرات، جو انسان دیکھتا ہے وہ یہ تین چیزیں ہوا کرتی ہیں، حدیث نفس، تسویل شیطانی اور الہام مبشرات۔ پہلی دونوں قسمیں باطل ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں، آدمی فرق نہیں کر سکتا ہے، پہچان نہیں سکتا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے خواب کی۔ بس آدمی نے کچھ سوچا تھا جو ذہن میں آ گیا، بس خواب سمجھ کر کے، سپنا سمجھ کر کے بیان کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خواب کو ہرگز کسی کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے بجز اس کے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو یا آپ کا انتہائی ہمدرد اور مخلص ہو۔ تینوں قسمیں کون کون سی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ حدیث نفس، انسان چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، دوست و احباب کے ساتھ میں رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ میں تکلیف دہ حالات و واقعات آ جاتے ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غم کے حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور اسی کیفیت کے اندر وہ سو جاتا ہے تو سونے کی حالت کے اندر بھی وہی ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، میں سویا تھا، وہ خواب کے اندر آئے، چاول مانگ رہا ہے مجھ سے، روٹی مانگ رہا ہے مجھ سے، وہ آئے تھے، آ کر کے کہہ رہا ہے ایک جوڑی کپڑا پہنا دے۔ یہ تمام کے تمام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے دماغ کے اوپر سوار ہے۔ ابھی باپ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، رشتہ داروں کا ہوا ہے، اور پھر وہی نظر آ رہے ہیں، تو یہ قوت خیالیہ کی پہلی قسم ہوتی ہے جس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ یا انسان بیٹھے ہوئے جو ہے سوچتا رہتا ہے، تانے بانے بن رہا ہے، خالی الذہن ہے، بیٹھا ہوا ہے، بس وہاں سے یوں لاؤں گا، جیسے شیخ چلی کا ہے کہ میں وہاں سے چوزے لاؤں گا، ان سے بچے نکالوں گا، اس سے انڈے لاؤں گا، پھر وہ کریں گے، ٹیاؤں ٹیاؤں کریں گے، یہ ہو جائیں گے، اور جب سوتا ہے تو وہ ایسے ہی دیکھتا ہے۔ آپ نے عرف کے اندر مثال سنی ہوگی کہ بلی کو خواب میں چھیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ مدرسے والوں کو دیکھ لو، رمضان کا مہینہ آئے گا تو لگے گا رسید ہی کاٹ رہا ہے۔ خواب کے اندر دیکھیں گے صبح کو بہت سارے ایسے خواب بتلاتے ہیں کہ حضرت ایسا ہوا، میں لیٹا تو لائن لگی ہوئی، میں رسید کاٹ رہا۔ ابے تو سوچ یہ رہا ہے تو خواب کے اندر اور کیا کرے گا، یہی ہوا کرتا ہے۔ تو کبھی آدمی جو چیز سوچتا رہتا ہے وہی قوت خیالیہ کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اس کا نام ہے حدیث نفس۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ یہ خواب ہے، بس ایسی ہی ہیں یہ۔ دوسری قسم ہے تسویل شیطانی، کہ کبھی انسان کے دماغ کے اوپر شیطان جو ہے وساوس ڈالتا ہے، کبھی اچھے خیالات ڈالتا ہے، کبھی برے خیالات ڈالتا ہے، اور وہ اچھے یا برے خیالات اس کے ذہن کے اوپر منعکس ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر کے سمجھتا ہے ایسا ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی باطل ہوتا ہے۔ آج کل عام طور سے یہی دو خواب لوگ دیکھتے ہیں، یا تو شیطان، چونکہ شیطانی کاموں میں رہتا ہے، بتاؤں گا نہیں، ایک صاحب نے آ کر کے یہ بتایا کہ روزانہ ایک لڑکی میرے خواب میں آ کر کے مجھ سے یوں کہتی ہے چل رہے ہیں دونوں، کیا ہوگا؟ میں نے اس سے یہ بتایا وہ لڑکی وہی ہے جس کو تم چاہتے ہو یا کوئی دوسری ہے؟ کہنے لگا شرماتا کیا ہوں، جب آپ نے پول کھولی دی، ہاں وہی ہے۔ تو جب اس کے ذہن میں پہلے سے وہ بیٹھا ہوا ہے تو خواب کے اندر بھی تو وہی نظر آئے گا۔ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ باطل ہے، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں تیسری چیز جس کو الہام اور مبشرات کہا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، اب نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے، مبشرات باقی ہیں۔
ایسے ہی وہ جن کو الہام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی جو خواب دیکھتا ہے تو اسے نبوت کا 46واں حصے کا نظر آتا ہے، اتنا مقام ہوتا ہے۔ وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی ہے سب سے پہلے، وہ خواب کے اندر آیا کرتی تھی، رؤیائے صالحہ جس کو کہا جاتا ہے۔ سچے خواب ہوا کرتے ہیں جن کو مبشرات کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ماہی حصے کے اندر جو وحی کو دیکھا ہے، وحی آئی ہے، وہ سچے خوابوں کی شکل کے اندر آئی ہے۔ ان کو مبشرات کہا جاتا ہے یا الہام کہا جاتا ہے۔ اور الہام وہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل کے اوپر القاء کرتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے، یا کوئی ایسی چیز دکھاتے ہیں کہ جس سے وہ بچ جائے، محفوظ ہو جائے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے سرگوشی کے اندر کلام کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ اس چیز کا نام خواب ہے جس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت چل رہی ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بند ہو چکا ہے، اب نہیں آئے گی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ ہاں، اس کے اثرات ہیں جو خواب کے اندر نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ خواب جو تیسری قسم ہے، کیا ان کے لیے نیک اور صالح کا ہونا ضروری ہے یا دنیا میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ ملتا ہے کہ مومن ہی ہونا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی خواب غیر مومن بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کی پھوپھی حضرت عاتقہ جب تک ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے ایک خواب دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے تعبیر بتائی اور وہ خواب سچا ثابت ہوا، جبکہ اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ایسے ہی اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جو مومن نہیں ہیں انہوں نے خواب دیکھے، وہ خواب سچ ہو گئے۔ لیکن ہاں، اکثر و بیشتر جو ہوا کرتا ہے، نیک اور صالح لوگوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جب دیکھو تو جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہے اسی کے سامنے بتلاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کی تقدیر بنائی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ہم جو جانتے ہیں نا، جو کچھ ہوگا وہ مقدر ہو چکا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ آپ نے تقریروں کے اندر بھی سنا ہوگا کہ کس کی عمر کتنی ہونی ہے، کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، یہ ساری چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دی گئی ہیں۔ لیکن تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ کیوں مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا؟ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کبھی مجھے بھول لگ جائے بتا دیجئے گا۔ تو تقدیر مبرم تو وہ تقدیر کہلاتی ہے جو اللہ نے لکھ دیا یہی ہو کر کے رہے گا، اور تقدیر معلق وہ ہوا کرتی ہے کہ جس کے اندر 2 راستے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ اس راستے سے جائے گا تو یہ کام کرے گا، اس راستے سے جائے گا تو یہ کام کرے گا، اور اس کا اختیار بندے کو دے دیا ہے۔ اس چیز کا نام ہے تقدیر معلق۔ مثلاً اگر صدقہ خیرات زیادہ کرے گا تو اس کی عمر کے اندر برکت ہو جائے گی، اور اگر زنا اور عیاشی کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ کیونکہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی ہے بجز صدقے کے۔ اگر کوئی صدقے کا اہتمام کرنے والا ہے تو اس کی عمر کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی عمر کے اندر کمیاں ہونے لگتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں گھٹنا بڑھنا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا جو لکھ دیا وہ بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تقدیر معلق سے، وہ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے ادھر کی طرف سے کچھ چیز حاصل کی تو آپ کو خیر کی ملے گی، ادھر سے آپ نے حاصل کی ہے تو آپ کو گندی مل جائے گی۔
یہ تقدیر تقدیر معلق ہوا کرتی ہے، اور خواب کا تعلق بھی تقدیر معلق سے ہوتا ہے۔ اسی واسطے آپ فرماتے ہیں جب خواب دیکھو تو جو تعبیر جانتا ہے اس کو بتاؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا بہت اچھا، آپ نے خواب دیکھا بہت بڑھیا، لیکن آپ نے ایسے شخص سے خواب بتلا دیا کہ جو تعبیر نہیں جانتا تھا، اندازے سے اس نے وہی تعبیر بتا دی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس نے بتایا وہی ہو کر کے رہے گا۔ اس لیے خواب کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے، اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خواب دیکھے تو اگر اس کو اچھا خواب لگتا ہے، اسے سرور و خوشی ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، کچھ صدقہ کر دے۔ اور اگر ایسا ہے کہ اس نے خواب برا دیکھا ہے، تکلیف دہ دیکھا ہے، تو وہ 3 مرتبہ بائیں طرف کو تھو کر کے دھتکار دے اور اٹھ کر کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس خواب سے جو پریشانی ہو سکتی تھی اس کام کے کرنے سے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر خواب کی تعبیر کے اندر جو ماہر ہو، مستقل ایک فن ہوتا ہے۔ آج تو ہر کوئی فٹاک سے تعبیر بتانے لگتا ہے، آپ نے کچھ دیکھا ہے ایک دم سے کہہ دے گا نہیں ایسا نہیں ایسا ہوگا، تم نے پڑھا نہیں، الف با نہیں جانتا ہے تو تعبیر کیوں بتا رہا ہے؟ جب تجھے ABC آتی ہی نہیں ہے تو تو خامخواہ کیوں بتا رہا ہے؟ اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسی کو بتائے، ورنہ تو جو بہت ہمدرد مخلص ہو اس کو بتائے، ورنہ تو خاموش رہے۔ اس لیے خواب کے بارے میں آپ یہی یاد رکھیے گا کہ ہمیں یا تو خواب کی تعبیر جاننے والا جو ہے اسی سے خواب بیان کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے جب خواب کی تعبیر معلوم کریں تو مجمع کے اندر نہ کرنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب کی تعبیر بتانے والے کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر سب کے سامنے بتائیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، آپ کو رسوائی ہوگی، اس وقت کے اندر آپ یہ تمنا کریں گے کاش میں خواب ہی نہ بتاتا۔ اس لیے جب خواب معلوم کرے تو تنہائی کے اندر جا کر کے معلوم کریں، جو بتانے والا ہے اسی سے کرے، ورنہ تو کسی اور کو نہ بتائے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی یہاں سے کہ اگر کوئی آدمی عیب کے اندر مبتلا ہے تو دوسرا اگر اس کے عیب سے بچنے کے لیے اس کے عیب کو بیان کر دے تو یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چور ہے، وہ چوری کرنے والا ہے اور اسے خطرہ ہے کہ آپ کا سامان چوری ہو سکتا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس سے بتا دیں کہ اس شخص سے ہوشیار رہنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا، چوری ہو سکتی ہے۔ چونکہ جب حضرت یوسف نے بیان کیا اپنے باپ سے تو ان کے والد صاحب نے فوراً کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت بتا دینا، جان لے لیں گے تمہاری وہ۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے یا اس کی برائی کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہوگی، اور غیبت والے کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ صاحب الزنا یتوب و صاحب الغیبت لیس لہ توبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، ایک آدمی قتل کر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو غیبت کرتا ہے اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ اتنا گناہ ہے، اتنا شدید ہے یہ۔ لیکن اگر کسی کو بچانے کے لیے بتا دیا جائے تو یہ غیبت کے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات ہمیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی نعمت ہے، آپ کو کوئی مقام مل گیا ہے، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، آپ کو کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے، تو دوسروں کو نہ بتانا چاہیے، اس لیے کہ حاسدین آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے، ذرا سی کوئی چیز ملتی ہے تو خوشی میں بتاتے ہیں قاری صاحب یہ ہوا، بھائی کرام صاحب یہ ہوا ہے، ماسٹر جی یہ ہوا ہے۔ کیا معلوم ان کے دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے یا حسد کے انگارے جل رہے ہیں؟ وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، آپ کا مخالف ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اچھائی بھی ہو تو اس پر شکر کر کے اپنے پاس رکھے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو صرف خواب کی دنیا کے اندر رہ کر کے اسی کو حقیقت نہ سمجھ لیں، اس لیے کہ خواب صرف انبیاؤں کے وحی ہوتے ہیں، غیر انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی نہیں ہوتے، کسی چیز کو حلال کو حرام، حرام کو حلال نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا۔ پھر آخر میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ رب العزت نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور شیطان کسی بھی شکل کے اندر آ کر کے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ نبی تھے، حالانکہ قرآن کریم اس کا کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی نبی نہیں تھے، چونکہ انبیاء تمام خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو وہ قتل یوسف کیسے ارادہ کر سکتے تھے؟ کیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال سکتے تھے؟ قصے والوں نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے سارے بھائی جو تھے وہ نبی تھے۔ نبی حاسد نہیں ہو سکتا ہے، نبی حسد نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو کسی کی کوئی بات ہو تو مجھ تک نہ پہنچایا کرو، میں یہ چاہتا ہوں جس سے ملوں تو صاف دلی کے ساتھ میں ملوں، کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے مجھے تکلیف ہو جایا کرے۔ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام بتا دیتے تھے یا رسول اللہ فلاں آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے، تو آپ نے پابندی لگا دی تھی، حضرات صحابہ نے بھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اگر آج بھی یہ امت اس کے اوپر عمل کر لے تو پھر یہ بدگمانی، بدزنی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ، دو بیٹھیں گے تو تیسرے کی خواہ غیبت کر دیں گے، بھائی آج جی ایوب تو سوتے ہی رہتے ہیں، جی کہاں سو رہا ہے، اس دفعہ میں جاگے ہوئے ہیں۔ تمہیں کہنے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ آپ کو اپنا کام رکھنا ہے، اپنی مرضی معلوم کیجئے، لیکن ہماری کوئی مجلس ہو، محفل ہو، بشست ہو، سوائے غیبت کے کچھ نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ میں کہتے تھے اگر کسی کو کوئی بات معلوم بھی ہو تو مجھ تک نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ میرا دل اس سے صاف رہنا چاہیے۔ کبھی کوئی کہتا آپ فٹاک سے منع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ شیطان انسانوں کی شکل کے اندر بھی آتا ہے اور وہی آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اللہ اعلم بمرادہ، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ لعل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہود قصہ یوسف سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، صرف یہ تو آپ کی آزمائش کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے عمدہ واقعہ، اس واسطے وحی کی آپ کی طرف یہ قرآن۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ تھے اس سے پہلے بے خبروں میں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اس وقت جب کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے کہا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ابو جان میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، دیکھا میں نے ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہا یعقوب علیہ السلام نے اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، کہ کرنے لگے وہ آپ کے لیے تدبیریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔